بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین امان کمالی، سودروی سوہترا تحصیل وزیر آباد، ضلع گجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ دوستوں کی فرمائش پہ میں نے مزاجوں پہ ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے 3 انفرادی مزاج جو ہیں وہ پہلے بیان کیے۔ اس کے بعد میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے، بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے دوبارہ ویڈیوز ریکارڈ نہ کروا سکا، جس پر مجھے پورے پاکستان سے اور باہر کے بے شمار ممالک سے کئی دوستوں نے ٹیلی فونز کیے کہ مزاجوں پر جو ویڈیوز ہیں ان کو مکمل کریں۔ مزاجوں کے اعتبار سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ قانون مفرد اعضاء کے بانی ہیں، موجد ہیں، مجدد طب ہیں، پوری دنیا کی طبی تاریخ میں پہلے مجدد ہیں جنہوں نے طب یونانی کی تجدید کی اور قانون مفرد اعضاء جیسا ایک سائنٹیفک طریقہ جو ہے وہ طبیبوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کا پیروکار ہوں، وہ میرے دادا استاد ہیں۔ میں ان کے شاگرد رشید حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ قانون مفرد اعضاء میں دوسرے اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ میں نے حکیم یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کر کے ان سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی تھی اور ان سے قانون مفرد اعضاء کی تعلیم حاصل کی۔ میں انہی کا پیروکار ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر آج تک طب میں کوئی سائنسدان جو ہے وہ ایسا یونیک کام نہیں کر سکا، اور نہ ہی کوئی ہے کہ جس نے پوری ایک طب کی تاریخ میں، جو ہزاروں سال کی طبی تاریخ ہے، اس میں ایک ایسی تجدید کی جس کو جدید میڈیکل سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے۔ جو ان کا یہ قانون مفرد اعضاء جو ہے، جس کو پہلے نظریہ مفرد اعضاء کہا جاتا تھا، جو یہ دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس پر اطباء اکرام، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، وید حضرات اور ایلوپیتھک ڈاکٹر حضرات بھی، کئی میرے ساتھ ایسے ایلوپیتھک ڈاکٹر حضرات بھی رابطے میں ہیں جو کہ MBBS ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں اپنی فیلڈ میں، لیکن وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ میں انہی کا پیروکار ہوں اور انہی کے فرمان کے مطابق 6 مزاجوں کا ہی قائل ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی، ہر دور میں جدید سے جدید کام ہوتا رہتا ہے، نئی راہیں جو ہیں وہ انسان کو ملتی رہتی ہیں، جو لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے منزلیں جو ہیں وہ نئی سے نئی منزل ان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ جس طرح قانون مفرد اعضاء میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں نے نبض کے متبادل انہی کے بالکل جو ایک 100% قانون مفرد اعضاء کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق ہاتھوں کی لکیروں سے ایک کرشماتی نظام تشخیص طب دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس سے اکثر آپ احباب جو ہیں وہ واقف ہیں، جس میں نبض دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف آپ مریض کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھیں تو آپ کو اس کے 100% درست مزاج کا 1 سے 5 سیکنڈ میں علم ہو جاتا ہے۔ اور یہ قانون مفرد اعضاء کی 6 تحریکیں، 6 مزاج جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں ان کے بالکل مطابق۔ آج میں آپ کی خدمت میں پہلا مزاج، جس کو تحریک نمبر 1 اعصابی عضلاتی مزاج، تر سرد مزاج کہا جاتا ہے، اس پر آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو مزاج ہے یہ
تار سرد مزاج، اعصابی عضلاتی جسم میں اعصاب کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، قلب و عضلات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعصاب کا تعلق دماغ و اعصاب کا تعلق قلب و عضلات کے ساتھ ہوتا ہے۔ انتہائی ٹھنڈا مزاج اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق دماغ اور اعصاب کی مشینی تحریک ہے۔ اس میں انسانی جسم میں بلغم بہت تیزی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، رطوبات پیدا ہوتی ہیں اور وہ ساتھ ساتھ خارج ہوتی ہیں۔ جتنی بھی انتہائی ٹھنڈک والی امراض ہیں ان میں فالج سے لے کے لو بلڈ پریشر، جسمانی دردیں اور ہیضہ، کچھ جان لیوا امراض جیسے کہ ہیضہ بہت تیزی کے ساتھ جب ہوتا ہے، بڑی جلدی کے ساتھ مریض کو جو ہے وہ اگر اس کا درست علاج نہ کیا جائے تو وہ قبر میں لے جاتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی دوسری خطرناک کئی امراض و علامات جس میں انسانی جسم میں بہت زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے، ایسے مریض جب بلغمی مزاج والی کوئی بھی چیز کھائیں گے، مثال کے طور پہ دودھ استعمال کریں گے، چاول استعمال کریں گے، گجریلا استعمال کریں گے، کدو استعمال کریں گے، تو فوری طور پر ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، بے شک وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ان کو بلغم ریشے کی زیادتی شروع ہو جائے گی۔ ان چیزوں، ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے اگر آپ کے جسم میں یا کسی مریض کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا زیادہ تر جو ہے وہ مزاج تار سرد ہوتا ہے۔ اس مزاج میں نبض انتہائی پست ہو جاتی ہے، جسم میں رطوبات اور بلغم کی زیادتی ہوتی ہے اور جسم میں ٹھنڈک کی زیادتی کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے، اور رطوبات جو ہے وہ انسانی جسم کی نہ صرف یہ کہ پیدا ہوتی ہے بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ خارج بھی جسم سے ہوتی ہیں، اور پانی کی شدید ترین کمی کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے جیسے کہ ہیضہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ مزاج جو ہے اس کا اصولی علاج جو ہے وہ عضلاتی، اس سے آگے کا جو مزاج ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں اس کا جو تین تحریکیں، تین مزاج پیدا کرنا اس کا علاج ہے: عضلاتی، اعصابی، خشک سرد، خشک گرم، گرم خشک۔ ان تینوں چیزوں کو، ان تینوں مزاجوں کو مد نظر رکھ کر جب ان کی جو بھی دوائیں اور غذائیں ہیں، خشک سرد، خشک گرم، گرم خشک، مثال کے طور پہ آملہ، ہلیلا بلیلا آملہ خشک سرد ہو گیا، لونگ، دار چینی، جائفل خشک گرم ہو گیا، زعفران، اجوائن دیسی وغیرہ یہ گرم خشک ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں جب استعمال کی جائیں گی یا ان کا کمپاؤنڈ بنا کر استعمال کیا جائے گا تو انتہائی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں خشکی گرمی بڑھے گی، تو بلغم جو ہے وہ قانون قدرت کے تحت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، فوری طور پہ اس کی جو بہت زیادہ پیدائش ہے رک جائے گی، جسم میں حرارت پیدا ہو جائے گی، خشکی پیدا ہو جائے گی، اور انسان جو ہے وہ کسی بھی بڑی سے بڑی بیماری میں بھی مبتلا ہو، اس کا مزاج تبدیل ہونے سے وہ صحت کی طرف انشاءاللہ تعالی گامزن ہو جائے گا۔ اسی میں غذاؤں میں عضلاتی اعصابی، اسی طرح جس طرح یہ میں نے مزاج بیان کیا اعصابی عضلاتی میں جس طرح یہ دوائیں دینی ہیں، اسی طرح غذائیں بھی، مثال کے طور پہ غذاؤں میں بڑا گوشت ہے، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک ہے، کریلے ہیں، چونگا ہیں، سرخ مرچ ہے، اس طرح کی گرم چیزیں جب ہم دیں گے مریض کو تو اس کا مزاج فوری طور پہ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے جسم میں خشکی گرمی پیدا ہوگی، حرارت پیدا ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی سے بڑی بیماری جو ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ امراض کے علاج کے سلسلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تر جتنے بھی امراض و علامات ہیں ان کو اطباء کرام نے، بالخصوص حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو کہ طب کا پہلا مجدد قرار دیا جاتا ہے،
انہوں نے ان کو امراض والامات کو مزاجوں کے مطابق ایک ترتیب دے دیا ہے۔ تمام جو امراض ہیں وہ صداع، صفرا اور بلغم کے زیر اثر ہوتے ہیں، مزاجوں کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور ان مزاجوں کو درست کرنا ہی ان کا اصل علاج ہے۔ طب کی بنیاد، طب کی اساس جو ہے وہ انہی مزاجوں پر قائم ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بے شمار طباء کرام ان بیچاروں کو مزاجوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ نہ درست تشخیص کر سکتے ہیں، نہ درست تجویز کر سکتے ہیں، اور وہ ایک بالکل عطائیانہ علاج کرتے ہیں۔ جیسے ایک عام آدمی فرض کریں کوئی نسخہ ہے، کوئی چیز ہے بازار سے خریدی، مریض کو دے دی، اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا مزاج کیا ہے، مریض کو مرض جو ہوئی ہے اس کا مزاج کیا ہے۔ جتنے بھی میں یہ دیکھتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے جب یہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جب یہ تحریک شروع کی مزاجوں کی، تو بہت سے لوگ جو ہیں، بلکہ عام لوگ جو ہیں جن کا طب سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی اب مزاجوں کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ تو جو میرے بھائی بعض ایسے ہیں کہ جو طبیب ہیں باقاعدہ، لیکن ان کو مزاجوں کا ککھ پتہ نہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جو مزاج سمجھنے والے لوگ ہیں یا طبیب ہیں ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا کے بندو اپنی قابلیت کو بڑھاؤ، اپنے فن کا، اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ طب کیا ہے، طب کی بنیاد کیا ہے، طب کس پہ کھڑی ہے، امراض والامات کیا ہیں، طب میں آپ علاج کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ طب یونانی کے طبیب ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بیماری بلغمی ہے، صداوی ہے، صفراوی ہے۔ اگر آپ قانون مفرد اعضاء کو سمجھتے ہیں تو آپ کو قانون مفرد اعضاء کی تو بنیاد ہی ہے کہ اعصابی، عضلاتی، غدی، یہ کیا ہے۔ اگر آپ ہومیوپیتھ ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورا، سفلس، سائکوسس کیا ہے۔ اگر آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ الکلائن جو ہیں وہ الکلائن فوڈز کیا ہیں، ایسڈک فوڈز کیا ہیں، سالٹڈ فوڈز کیا ہیں، میڈیسن کیا ہے۔ تو میرے بھائی ایسے لوگ جو منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ منفی پروپیگنڈا نہ کریں، اپنی قابلیت کو بڑھائیں، تاکہ اصل جو ہے مریض کا درست مزاج تشخیص کر کے اس کو صرف آپ غذا ہی تجویز کر دیں تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے 50 سے 70% تو ویسے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ادویات کی ضرورت رہتی ہے، اور اس میں پھر آپ بے ضرر ادویات جڑی بوٹیوں کے مزاج سمجھ کے اگر علاج کریں تو بالکل بے ضرر ادویات سے آپ جو ہے وہ مریضوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کی درست رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن انتہائی خطرناک کیمیکلز اور انتہائی خطرناک زہریلی ادویات کو استعمال کرنا اور ٹامک ٹوئیاں مارنا، تکے لگانا، یہ طب نہیں۔ طب وہی بندہ کر سکتا ہے، وہی طب جو ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے جو مزاجوں کو سمجھتا ہے۔ مزاجوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو پڑھنا پڑے گا، کسی ماہر طبیب سے ان کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کا یہ تو کوئی حل نہیں کہ آپ مریضوں کو بس سارا دن صبح سے لے کے شام تک نسخے دیتے رہیں، کسی کو آرام آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ مریض کا مزاج کیا ہے، اس کو کون سی غذا دوں گا تو یہ اس کے لیے موافق رہے گی، کون سی ناموافق رہے گی، اور کون سی دوائی جو ہے وہ اس کے لیے ٹھیک رہے گی۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ آپ کے نہ صرف کہ مریض شفا یاب ہوں گے بلکہ خلق خدا آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو پھر آپ دکانداری تو کر سکتے ہیں، دکانداری تو آپ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، طبابت آپ جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ اسی کو عطائیانہ علاج کہا جاتا ہے، یہی عطائیت ہے جس کو طب کی سمجھ نہیں، قانون قاعدے کی سمجھ نہیں، مزاجوں کی سمجھ نہیں، ہماری نظروں میں ہمارے مطابق تو وہ طبیب ہی نہیں۔ بے شک وہ جتنی مرضی ڈگریاں اس کے پاس ہوں لیکن وہ طبیب ہرگز نہیں۔ طبیب ہونے کے لیے مزاجوں کو سمجھنا، امراض اور علامات جو ہیں ان کو مزاجوں کے تحت سمجھنا، غذاؤں کے افعال و اثرات کو مزاجوں کے تحت سمجھنا، ادویات کو اور ان کے افعال و اثرات کو
ان کے درجات کو مزاجوں کے تحت سمجھنا اور اس کے مطابق پھر تجویز کرنا، یہ طبابت ہے۔ تو یہ پہلا مزاج جو ہے وہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی دوسری ویڈیو میں دوسرا مزاج جو ہے اس پہ اسی طرح تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔